ٹھیکیدار لوگ جو اپنے آپ کو چند وقت کی نماز پڑھ کے دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں طنزیہ اشعار کہ اب نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، نمازیوں کا طوفان آنے والا ہے، اور یہ آنے والا ہے اور وہ آنے والا ہے۔ ارے نادان، خدا پتہ نہیں کس کا کیا قبول کر لے، تیری سال بھر کی قبول نہ ہو اور اس کی رمضان ہی کی قبول ہو جائے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وہ بے عمل ہی صحیح، لیکن کسی کو اس طریقے سے طنز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کس کی عبادت قبول کر لے، آپ ایسا نہ کریں۔ وہ جو شعر لکھ کے بھیجے جا رہے ہیں نا، ابھی طوفان آنے والا ہے اور یہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، آپ نہیں بھیجیں، اس لیے کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی کو گناہ کرتے دیکھ کر اپنے آپ کو اس سے بہتر نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے اس کا وہ آخری گناہ ہو اور یہ تیری آخری نیکی ہو، اس کے بعد اللہ اس کو گناہ سے نکال کر نیکی کی راہ پر چلا دے، اور اس کے بعد اللہ تجھ سے نیکی کی توفیق چھین کر تجھے گناہ کے رستے پہ ڈال دے۔ اس لیے اپنی نیکیوں کو دیکھ کر اترانا نہیں چاہیے اور دوسروں کے گناہوں کو دیکھ کر ان پہ طنز نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ لوگ آئیں گے نماز کے لیے، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آئیں اور پھر ہمیشہ کے لیے نماز کے پابند بن جائیں۔ ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم انہیں طنز کریں۔ تو نماز تو لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے اجتماع میں جو لوگ آتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن آج ہم اس سے بڑھ کر ایک قدم آگے ایک بات کرتے ہیں۔ نماز تو سب پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ نماز با جماعت پڑھنا یہ واجب ہے، نماز با جماعت پڑھنا یہ واجب ہے، واجب ہے نماز با جماعت پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جو انجام داڑھی منڈانے والوں کا ہے وہی حیثیت اور وہی انجام جماعت چھوڑ کر نماز پڑھنے والوں کا بھی ہے۔ یعنی جو بندہ بلا عذر شرعی جماعت ترک کرے گا تو اس کا شمار جو حیثیت داڑھی منڈانے والے کی ہوگی وہی حیثیت جماعت کو قصدن چھوڑنے والے کی بھی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے داڑھی رکھنا واجب ہے اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ قصدن جماعت کو ترک کرنے کا عادی فاسق و فاجر ہے اور اس کی شہادت قبول نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں نماز اصل میں وہی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ صرف فرض کی ادائیگی ہے، بس۔ نماز کہلانے کی حقدار صرف وہ نماز ہے جو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پیر و مرشد سیدی آل رسول احمدی مسجد سے نیچے اتر رہے تھے، مارر شریف میں جو مسجد ہے اس کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، اور حضرت مولانا عبد القادر تاج الفؤل بدایونی رحمت اللہ علیہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھ رہے تھے، اس لیے کہ اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے جماعت کے حوالے سے شدت نہیں، اگر کوئی مریض ہے اس کے لیے شدت نہیں، اگر کوئی قرض دار ہے تو لوگ اس سے قرض کا تقاضا کریں گے اس کے لیے شدت نہیں، ورنہ لوگوں پہ جماعت واجب ہے۔ حضرت تاج الفؤل رحمت اللہ علیہ جماعت چھوٹ گئی تھی اور آپ مسجد کا زینہ چڑھ رہے تھے، تو حضور آل رسول احمدی نے پوچھا مولانا عبد القادر اوپر مسجد میں کیوں جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ حضور مولانا عبد القادر بدایونی تاج الفؤل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ فرمایا مولانا نماز تو ہو چکی ہے، نماز ہو چکی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ حضور میری نماز تو باقی ہے۔ فرمایا نماز وہی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ ہو، ورنہ جو جماعت سے ہٹ کر کے ہو پھر وہ نماز نہیں بلکہ وہ تو صرف فرض کی ادائیگی ہے، یعنی جس کو آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں فارمیلٹی پوری کرنا ہے۔ اصل نماز جماعت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔
اس کے گھر میں آگ لگا دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے مسجد آنے میں تھوڑی سی دقت ہونے لگی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر کے اندر نماز ادا کر لوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے گھر تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں، اگر تیرے گھر تک اذان کی آواز پہنچتی ہے تو تیرے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا واجب ہے، تیرے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، تنبیہ الغافلین میں لکھا گیا ہے کہ اگر کسی کے گھر تک مسجد کی آواز پہنچتی ہے، اگر وہ گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، سرے سے اس کی نماز نہیں ہوگی، اگر اس کے ساتھ عذر شرعی نہیں ہے تو۔ عذر شرعی اگر ہے تو بات جدا ہے، عذر شرعی نہیں تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عام طور پہ لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ لوگ رمضان شریف میں مسجد کے اندر نمازیوں کی بھیڑ ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کے عادی بن جاتے ہیں اور جماعت کو وہ قصدن ترک کرتے ہیں بلا عذر شرعی۔ کتنی بڑی کم نصیبی کی بات ہے، عذر شرعی آپ کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، آپ گھر میں نماز پڑھے جا رہے ہیں، فجر بھی گھر میں ہو رہی ہے، ظہر بھی گھر میں ہو رہی ہے، عصر بھی گھر میں ہو رہی ہے، مغرب بھی گھر میں ہو رہی ہے، عشاء بھی گھر میں ہو رہی ہے، اور آپ کا شمار بے نمازیوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اور وہ بھی کب ہو رہا ہے؟ رمضان شریف کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں کسی کا گناہ لکھا جانا کیا ہے؟ جس طریقے سے رمضان شریف کے اندر ایک نیکی کرو تو 70 کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح رمضان شریف میں اگر ایک گناہ کرو تو 70 گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، 5 وقت کی نمازیں ترک ہو رہی ہے اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر نماز کا ثواب نہیں لکھا جا رہا ہے، بلکہ آپ کو بے نمازی لکھا جا رہا ہے۔ میرے